ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اے او تھا نشانیاں لکھا پہ سے. اچھا چلو ٹھیک ہے. ہیں اور نہ ہوئے لیؤمنو، ہاں جی، تاکہ وہ ایمان لائیں. نہ ہوئے وہ لیؤمنو تاکہ وہ ایمان لائیں. آگے مجرمین. ہاں ہم سزا دیتے ہیں قوم مجرم کو. ہاں جی اگلی آیت کا. ہم نے بنایا کم کا معنی، کم کا معنی بتایا. ہاں تم کو. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی اگلی آیت. ہاں جی نہیں آتا، بتا دو نہیں آتا. سبق آپ نے یاد کر کے جایا کرنا، عشاء کے بعد آپ کو نہیں چھٹی. ٹھیک ہے. آپ حنزلہ بھائی وَإِذَا تُتْلَى. لکھا آنا ہماری، لکھا آنا ملاقات کی امید، لا یرجونا امید نہیں رکھتے، لکھا آنا ہماری ملاقات کی. ہاں جی کل ما یکون، وہ کر دیا اس نے، کر دیا ترجمہ. ایک ایک لفظ کا کرو نا. ٹھیک ہے آگے ترجمہ ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں من تلقاء نفسی، اس کا ترجمہ آپ نے پہلے کر دیا ہے کیونکہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے اس لیے. ہاں جی اسی آیت کا دوبارہ. ہاں جی غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ. ہاں یا کچھ بدل دے، یا یہ قرآن کی جگہ اور قرآن مکمل کا مکمل اور لے، یا او بدلو، یا اس کو تبدیل کر دے. جو ہمارے من کی باتیں ہیں وہ تو اس کے اندر ہوں، جو ہماری پسندیدہ باتیں اور ہمارے خلاف ہیں ان کو نکال کے اس قرآن کو تبدیل کر دو. وکاس وکاس اے پچھلے لائٹیں چلا دو. ہاں جی شروع سے. کم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں تم سے پہلے ہم نے. ہاں
لما، ہاں جب انہوں نے ظلم کیے اور آ گئے، ہاں جی ان کے رسول، واضح دلائل کے ساتھ، نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ہاں جی عبداللہ بھائی یہاں سے ترجمہ کر دیں، کذالک نجزی القوم المجرمین۔ زبردست ماشاءاللہ۔ ہم نے بنایا کس کو؟ بنایا کم تم کو۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی جانشین بنا دیا اللہ نے تمہیں، تاکہ ہم دیکھیں۔ ہاں جی آگے، وَإِذَا تُتْلَى، جلدی 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 ٹائم نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ہاں جی بینات کیا مطلب؟ واضح روشن۔ ہاں جی آگے، ہاں جی رہنے دیں، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو علم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما 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 رب زدنی علما۔ پیچھے جو ہے ہماری بات چل رہی ہے کہ کفار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قرآن تبدیل کر دو یا اس کی جگہ اور کوئی قرآن لے آؤ تو پھر جو ہے نا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں اس قرآن کو بدل سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور قرآن لا سکتا ہوں، مگر جو بات اللہ کی طرف سے مجھے کہہ دی گئی ہے میں وہی آپ تک میں نے وہ بات پہنچا دی ہے۔ اگر میں کوئی بھی نافرمانی اپنے رب کی کروں گا، انی اخاف، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ پیچھے ہماری بات چل رہی تھی۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا ہوں اس قرآن کی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہی نہ، یہ تو اللہ نے چاہا کہ میں نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنا دیا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن کو پکڑنے کی، قرآن کے قریب جانے کی، یا قرآن کو بیان کرنے والے اور سماعت کے اور مجالس کے اندر بیٹھنے کی اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ فرمایا کہ اے لوگو جو تم آتے ہو، کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما تلوتہ، میں تلاوت نہ کرتا، وہ اس قرآن کی میں تلاوت نہ کرتا۔ کن پر نہ تلاوت کرتا؟ کوئی پرندوں پر، جانوروں پر نہیں، فرمایا علیکم، تم پر میں تلاوت نہ کرتا۔ ولا ادراکم، اور میں نہ اطلاع دیتا تمہیں بھی اس کے بارے میں، ولا ادراکم، اور نہ میں اطلاع دیتا تمہیں بھی اس قرآن کے بارے میں، فقط البتہ تحقیق، لبثتو، میں ٹھہرا ہوں، فیکم، تم میں، عمرن، ایک عمر، من قبل ہی، اس سے پہلے نبوت سے پہلے میں تم میں ایک عمر ٹھہرا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن،
پس کون ہے ازلمو سب سے زیادہ ظالم ممن اس شخص کی بنسبت افترا علی اللہ افترا جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ پر. سب سے بڑا ظالم جو ہے نا وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اچھا فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے او کذب بآیاتہ یا پھر اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے. سب سے بڑا ظالم دنیا کے اندر یہ ہے جسے اللہ ظالم قرار دے دیں اور کہیں کہ یہ بندہ ظالم ہے، اس کے ساتھ کیا انجام ہوگا وہ ہماری سمجھ سے بھی دور ہے. انہو بے شک لا یفلح یہ بھی بتا دیا ہے جو میری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جو اللہ پہ بہتان بات دیتے ہیں، پھر ایسے نہ یہ سمجھیں کہ میں معاف کر دوں گا، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں. اللہ نے آگے فرما دیا انہو بے شک وہ لا یفلح انہو بے شک وہ اللہ لا یفلح نہیں فلاح دے گا، نہیں کامیابی دے گا مجرمون مجرم قوم کو اللہ کامیابی دے گا ہی نہیں. اب رحمان اور رحیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رحمان اور رحیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے. جو اللہ کی آیات کو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ قوم مجرم قوم ہے. وہ یعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ وہ عبادت کرتے ہیں. یہ عبادت صرف جو ہے یہ بتوں کو نہیں ہوتی، بلکہ عبادت لوگ سورج کی کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، گائے کی عبادت کرتے ہیں، لوگ پیسے کے پجاری بن جاتے ہیں. وہ یعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما اس چیز کی لا یضرہم جو نہیں دور کر سکتا، لا نہیں یضرہم نہیں تکلیف دے سکتا ان کو، ولا ینفعہم اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے ان کو. جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کو اپنا الہ مانتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ یہ شُفَعَاؤُنَا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. قُلْ کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ کیا تم خبر دینا چاہتے ہو اللہ کو کیا تم خبر دینا چاہتے ہو بما اس چیز کے بارے میں لا یعلم نہیں جانتا اللہ فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں. سبحانہ وہ پاک ہے، تعالی اور بلند ہے، اما ان چیزوں سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ترجمہ دوبارہ قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی ما تلوتہ نہ میں تلاوت کرتا اس قرآن کو تم پر، ولا ادراکم اور نہ اطلاع دیتا تمہیں بھی اس قرآن کے بارے میں، فقط البتہ تحقیق لبثت میں ٹھہرا ہوں فیکم تم میں عمرا ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے افلا تعقلون تم عقل کیوں نہیں رکھتے. فمن بس کون ہے ازلم سب سے بڑا ظالم اس شخص کی بنسبت افترا علی اللہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، کاذباً جھوٹ افترا باندھتا ہے اللہ پر، اللہ کاذباً جھوٹ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، او یا کذبا یا اس نے جھٹلا دیا بھی آیات ہی اللہ کی آیات کو. انہو بے شک لا یفلح نہیں کامیاب ہو سکتے، نہیں کامیاب ہوں گے المجرمون مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ما ان چیزوں کی لا یضرہم نہیں تکلیف دیتی ان کو، ولا نہیں تکلیف دے سکتی ان کو، ولا ینفعہم اور نہ ہی نفع دے سکتی ہیں، فائدہ دے سکتی ہیں ان کو. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء یہ شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں. قل کہہ دیجیے اتنبئون کیا تم خبر دینا چاہتے ہو اللہ کو بما اس چیز کے بارے میں کہ لا یعلم نہیں جانتا اللہ فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں. سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما ان چیزوں سے یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اچھا کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما تلوتہ میں آپ کو یہ قرآن پڑھ کے سناتا ہی نہ، اللہ چاہتا تو میں آپ کو پڑھ کے نہ سناتا. ما تلوتہ نہ میں تلاوت کرتا ہوں اس قرآن کی علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ میں اطلاع دیتا تمہیں بھی اس قرآن کے بارے میں. یہ جو خبریں میں بتاتا ہوں قیامت آنی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ زندگی کے معاملات جو بتاتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اگر اللہ نہ چاہتا میں تمہیں اطلاع ہی نہ دیتا کہ قیامت آنے والی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لو. یہ خوش نصیب لوگ ہو کہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں، مخاطبین میں سے اللہ نے آپ کو چنے ہیں، کتاب مقدس میں سے اللہ نے آپ کو سنانے کے لیے پڑھنے میں سے اللہ نے چنا ہے. خوش نصیب ہے کہ نہ اطلاع دیتا تمہیں. اگر اللہ نہ چاہتا تم سن ہی نہیں سکتے تھے کلام کو. اللہ کی یہ رضامندی ہے کہ اللہ قرآن کا فہم دیتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے قریب کرتا ہے، قرآن کی محبت دیتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. فرمایا فقد البتہ تحقیق لبثت میں ٹھہرا ہوں فیکم تم میں عمرن عمر کا ایک حصہ من قبل ہی اس نبوت سے پہلے. اچھا تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کو تبدیل کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو. یہ بتاؤ کہ بچپن بھی تو میں نے تمہارے اندر گزارا ہے نا.
یہ تو نبوت اب ملی ہے، اب تم جو ہے میری تکذیب کرتے ہو، ویسے تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو، بچپن بھی میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، ساری زندگی بھی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، یہ بتاؤ کہ میں نے زندگی میں کسی معاملے کے اندر کسی بندے سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کسی بندے کی میں نے کوئی نقصان کیا ہو، کسی کو ویچ کیا ہو، نیچا کیا ہو؟ تمہارے اندر ہی رہتا تھا۔ کوئی ایک بندہ لے آؤ کہ جس کا میں نے برا سوچا ہو۔ جس وقت مجھے نبوت نہیں ملی اس وقت میں نے کسی کا برا نہیں سوچا، اور جب مجھے نبوت مل گئی ہے تب پھر میں برا سوچ سکتا ہوں کسی کا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ نبوت کا منصب تو اعلیٰ منصب ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے کہ میں نبوت سے پہلے تمہارے گھروں کی حفاظت کرتا، غریبوں کا بوجھ اٹھاتا، یتیموں کی مدد کرتا، مساکین سے محبت کرتا، میں مزدوریاں سب کچھ، میں نے تمام حالات آپ کے سامنے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور اب آ کے تم میری تکذیب کر دیتے ہو، کہتے صادق اور امین ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک بندے کو بندہ کہتا بھی ہے یار تو بندہ بالکل سچا ہے، اور کہتے جو تو بات کہتا ہے وہ نہیں میں مانتا۔ یہ عقل والوں کی نشانی ہے، کہے کہ یار آپ بالکل سچے بندے ہیں، آپ نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، پھر جو وہ بات کہے اس کی بات کا انکار کر دے، اس کی بات پہ عمل نہ کرے، تو پھر اس بندے کے اندر عقل نہیں ہو سکتی۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل نہیں رکھتے۔ یہ دونوں باتیں متضاد۔ فرمایا فمن، پس کون ہے، اظلم، سب سے زیادہ بڑا ظالم، ظالم ترین شخصوں کے اندر سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن، اس شخص کی بنسبت وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ جس بندے کو کہہ دے کہ تو ظالم انسان ہے، بندہ کسی کو کہتا ہے نا یار تو نے ظلم کی اخیر کر دی ہے، یار اتنا بھی بندہ ظلم کرتا ہے، یعنی کہ بندہ دیکھتا ہے یار تو نے چھوٹے بچے کو اتنا کیوں مارا، تو نے اس طرح کیوں ان لوگوں پہ ظلم کیا، تو نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں، تم نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں۔ فمن، پس کون ہے، اظلم، سب سے بڑا ظالم کون ہے، ممن، اس شخص کی بنسبت ظالم ترین شخصوں میں سے اللہ نے سب سے بڑا ظالم ذکر کیا ہے، افترا، جو جھوٹ باندھتا ہے، کس پہ، اللہ، اللہ پہ، کاذباً، جھوٹ، جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اللہ کی بات کی تکذیب کرتا ہے، اللہ نے جس کام کا روکا ہے سنتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے کام کی تکذیب اس طرح نہیں تو اور کیا تکذیب ہے؟ یہ سب سے بڑی تکذیب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ او کذبا، یا وہ جھٹلا دیتا ہے بھی آیات ہی، اس قرآن کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، ہاں یار قرآن یہ کہتی ہے، عقل نہیں مانتی، ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، اب عقل کیا کہتی ہے؟ موزے پہنے ہوئے ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں سردیوں کے اندر، مسح ہم اوپر سے کرتے ہیں، گندگی نیچے لگی ہوتی ہے، عقل کیا کہتی ہے کہ نیچے سے مسح کرنا چاہیے، لیکن شریعت عقل کے خلاف کہتی ہے کہ پاؤں کے اوپر سے، یعنی کہ پاؤں کے نیچے سے آپ جو ہے نا وہ مسح نہیں کرنا، آپ نے اوپر سے کرنا ہے۔ گندگی نیچے سے ہے، حکم اوپر سے ہے، پاک کرنا اللہ کا کام ہے۔ عقل مانتی ہے مانے، عقل نہیں مانتی نہ مانے، اللہ کا حکم ہے ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے ہم نے ماننا ہے، ہم نے اس کی آیات کی، اس کی نافرمانی کی، اس کے کاموں کی تکذیب ہم نے آیات کی کرنی نہیں ہے۔ جذبہ یہ ہو کہ اللہ تیری ایک آیت سیکھ لی ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جو 1000 نفل آ کے پڑھتا ہے، 1000 نفل کتنی دفعہ پڑھے گا؟ اللہم باعث بینی پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور کچھ نہ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص پڑھے گا، اس کے 1000 نفل ایک طرف ہوں، اور ایک بندہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سیکھ لے، اس بندے کے 1000 نفل ایک طرف ہوں گے، اور اس بندے کی ایک آیت کو سیکھنا ایک طرف ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، اپنے قرآن کا فہم دے رہا ہے، پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ لوگ گندی محفلوں کے اندر شریک ہیں، ہاں جی یار ادھر گلوکار کوئی آ رہا ہے، وہاں پہ شادی پہ کون سی لڑکی آ رہی ہے، کون سا مجرا ہو رہا ہے، لوگ ادھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ دوڑ کے جاتے ہیں ادھر، اور ہم اللہ کے قرآن کے لیے دوڑ کے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے ہم انشاءاللہ پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید اپنے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہو، بے شک، لا یفلحو، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی کام
کاموں کی طرف جاتے ہیں, یہ شادی بیاہ کے اوپر گلوکاروں کو بلاتے ہیں, اللہ کی تکذیب کرتے ہیں, اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, ان کے منہج کا انکار کرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. انہو بے شک لا یفلحو, نہیں کامیاب ہوں گے. کون لوگ کامیاب نہیں ہوں گے؟ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. کون سے مجرم لوگ؟ جو آیات کو پڑھتے بھی ہیں, اللہ پہ جھوٹ بھی باندھ لیتے ہیں, ان کی تکذیب بھی کر دیتے ہیں, شریعت کو سنتے ہیں پر عمل کی توفیق عمل نہیں کرتے. وَيَعْبُدُونَ, اور وہ عبادت کرتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کے قریب آنا تو موت نظر آتی ہے نا, کہ بندہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے 2 رکعتیں تلاوت کر لے, 2 رکعتیں کھڑے ہو کے خوشنودی کے ساتھ اپنا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور معافی مانگ لے. یہ نہیں ہوتا, بلکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. ماں, ان چیزوں کی, لا یضرہم, جو ان کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے, ولا ینفعہم, اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے. داتا حجویری کے دربار کے اوپر کیا لے جا رہا؟ بکرا لے جائیں, بیٹا ہو جائے گا. لجپال وہ ہے, دستگیر وہ ہے. کوئی لجپال اور کوئی دستگیر اور کوئی داتا گنج بخش نہیں ہے, بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. یاد رکھیں, یہ کرونا کا موسم آپ کے سامنے ہے, سارے دربار بند ہوئے ہیں, ایک اللہ کا دربار ہے جو کھلا ہوا ہے. دعا مانگو, اللہ قبول کرے گا. یہ دعا نہ کبھی بند ہو سکتی ہے, نہ کوئی بند کرا سکتا ہے. کرونا کی وجہ سے یہ سارے دربار بند ہو گئے. اللہ نے ثابت کر دیا ہے, اگر یہ کوئی نفع دینے والے ہوتے, اگر تمہیں کوئی فائدہ دینے والے ہوتے, یہ کرونا کو دور کر کے دکھاتے. یہ بنے پھرتے ہیں داتا, یہ بنے پھرتے ہیں تمہیں اولادیں دینے والے, یہ کرونا کو دور کر کے دکھائیں کہ کیا ہے یہ سارا ڈرامے بازی ہے, یہ سب فراڈ ہے. بکرا لے جائیں جی, دیگے لے جائیں جی, مشروب لے جائیں جی, دودھ کی سبیل لگا دیں جی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی عبادت کے قریب نہیں جانا, بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, ہاں اولائی, یہ شفاؤنا, ہمارے سفارشی ہیں. ہم جی داتا دربار پہ اس لیے دیکھ دیتے ہیں قیامت والے دن یہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں, نیک بندے ہیں, یہ ہماری سفارش کر دیں گے. وہاں پہ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر سفارش کریں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے سفارش کریں. یہ کون ہوتے ہیں سفارش کرنے والے؟ اللہ کے نبی کے مقابلے کے اندر تم نے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے. کیا حیثیت ہے دنیا کے ان تمام پیروں کی, فقیروں کی؟ کیا حیثیت ہے دنیا کے ان تمام لوگوں کی؟ امام الانبیاء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تم نے ان کو امام الانبیاء کی شان سے اوپر کر دیا ہے. یہ سفارشی نہیں ہوں گے, یہ سفارشی نہیں. قیامت والے دن کہہ دیں گے, ہم نے تو نہیں انہیں کہا تھا کہ ہماری دربار پہ آ کے جی بکرے دینے ہیں, چھترے دینے ہیں, یہ کرنا ہے. یہ کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. ہاں اولائی, یہ شفاؤنا, یہ ہمارے سفارشی ہیں. عند اللہ, اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اچھا یہ بات بتائیں, سب سے بہترین سفارشی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بہترین سفارشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی فاطمہ بات سن لے, بیٹی فاطمہ بات سن لے, جنتی عورتوں کی سردار بیٹی بات سن لے میری بات کو. اگر تیرے لختے جگر سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی جنت, وہ تیرے بیٹے جو جنت کے سردار ہیں, اے بیٹی تو یہ بات سن لے, قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے کام نہیں آ سکتا. بتائیں, اگر امام الانبیاء ہو کے اپنی بیٹی اور اپنے لختے جگر, جسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے, اس کے کام نہیں آ سکتے تو کس کے کام آئیں گے؟ فرمایا کہ بیٹی عبادتیں کر لو, بیٹی نیکیاں کر لو, اللہ کی عبادات کر لو. یہ ہے بات سمجھانے کی, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی. جو جاتا ہے وہاں سے چھوڑ دو, جو دوست جاتا ہے اس کو روک دو. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے, یہ کوئی بھی سفارشی نہیں ہو سکتا. کل کہہ دیجئے, اتنبئون, کیا تم خبر دینا چاہتے ہو؟ یہ اللہ نے تنبیہ کے طور پہ کہا ہے. جس طرح بندہ غصے کے اندر کہہ رہا ہے تو میں کو ڈسینا بھائی, مجھے پتا ہے اس بات کا, تو مجھے بتانا چاہتا ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اتنبئون, کیا تم مجھے خبر دینا چاہتے ہو؟ میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں. کالی رات, اندھیری کی رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہو, اس کے چلنے کی آہٹ کی آواز کو میں سنتا ہوں. تم کہتے ہو تم مجھے خبر دینا چاہتے ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا. کل کہہ دیجئے اتنبئون, کیا تم مجھے خبر دینا چاہتے ہو, مجھ اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو, بما, ان اعمال کے بارے میں, بما, ان چیزوں کے بارے میں, لا یعلم, نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ اللہ نہیں جانتا. فی السماوات, آسمانوں میں, ولا فی الارض, اور نہ ہی زمین کے اندر اللہ نہیں جانتا. تم اللہ کو خبر دینے کے لیے, یعنی کہ تم اللہ سے, نعوذ باللہ, تم اللہ سے بڑے ہو گئے ہو, اللہ تم سے چھوٹا ہو گیا ہے. یہ کفری عقیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. سبحانہ,
وہ پاک ہے، وہ ذات کیا ہے؟ وہ پاک ہے. وتعالی اور بلند ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے. اما ان تمام چیزوں سے یشرکون، جو وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ درباروں کے اوپر جا کے جو سب کچھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مبرہ ہیں، اللہ پاک ہیں. وتعالی اور بلند ہیں، اما ان چیزوں سے یشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو. کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، ترجمہ دوبارہ ہو جائے. کل کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا ہوں اس قرآن کی، علیکم تم پر، ولا ادراکم اور نہ اطلاع دیتا تمہیں بھی اس قرآن کے بارے میں، فقط البتہ تحقیق لبثت میں ٹھہرا ہوں، فیکم تم میں، عمرن ایک عمر کا ایک حصہ، من قبل ہی اس نبوت سے پہلے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن ازلم، پھر کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن اس شخص کی بنسبت، افترا جس نے جھوٹ باندھا، اللہ اللہ تعالیٰ پر، کاذباً جھوٹ، جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، او یا کذبہ جھٹلا دیا بھی آیات ہی اس کی آیات کو، انہ بے شک لا یفلح نہیں کامیاب ہوں گے المجرمون مجرم لوگ. ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما ان چیزوں کی، لا یضرهم جو نہیں تکلیف دے گی انہیں، ولا ینفعهم اور نہ ہی نفع دے گی ان کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہؤلاء یہ شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں. قل کہہ دیجیے تنبئون کیا تم خبر دینا چاہتے ہو اللہ کو، بما اس چیز کے بارے میں، لا یعلمون نہیں جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمینوں کے اندر، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما ان چیزوں سے، اما ان سے، یشرکون جن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں. کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہ ہوئی ہو، جلدی جلدی ترجمہ دہرا لیں. کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، جلدی پوچھ لیں. لو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، آسمان. کسی بھائی کو اس لحاظ سے کوئی بات اور کوئی ڈاؤٹ ایک بھی لحاظ سے ہو تو ضرور بتایا کریں. ہیں شفاء ہمارے سفارشی، نہ میں تلاوت کرتا اس قرآن کو تم پر. ہاں جی، ہیں وتعالی اور بلند ہیں. جلدی جلدی دہرا لیں، پھر میں سنتا ہوں ترجمہ بھی سنتا ہوں. جلدی دہرا لیں، جلدی 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 دہرا لیں. ہاں جی، بلا اور نہ اطلاع دیتا تم کو، اطلاع دیتا تم کو. ہیں لا یضرهم ما اس چیزوں کی، لا یضرهم جو نہیں تکلیف دے سکتے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی جلدی ترجمہ دہرا لیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. نہیں 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 یہ نہیں 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 یہ پتہ کیا، ہم بھی پڑھتے رہے ہیں، ہمیں یہ مترجم کتابیں اور ترجمے والی کتابیں اٹھانا ہم پہ سختی پہ منع ہوتا تھا. ہمارے استاد ہم سے لے لیتے تھے. ہاں جی، یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ 3 آیاتیں آپ ایک ایک لفظ لکھ کے آیا کریں، اور آگے آپ اپنی سمجھ کے ساتھ جو لکھیں گے نا، جو سنیں گے لکھ لیں گے، آپ کے ذہن پہ نقش ہو جائے گا. وہ کبھی وہ رٹا ہو جاتا ہے، وہ رٹا ہو جاتا ہے. آپ کو قرآن رکھوا دیں سامنے، آپ کو فرضی طور پہ مانا کیا پوچھوں گا، آپ کی نہ توجہ ہوگی بھی لکھا تو ہوا ہے وہاں پہ، پھر وہ ترجمہ جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے ترجمے کا. دیکھ لیں ترجمہ، ابھی سنتے ہیں ترجمہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب دیکھیں 3 آیاتیں کوئی زیادہ نہیں ہوتی.
اگر آپ یہی کنٹرول کر لیں نا 3 ماہ میں آپ اس کو کنٹرول کر لیں، آگے آپ کے لیے پڑھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ پہلے ابتدائی مشکل ہوتا ہے، ہم نے اس لیے بالکل آسان سے شروع کیا ہے کہ اکثر معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لفظ سے بالکل مشابہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا 1-2 لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ اگر میں آخری 2 سپارے شروع کر لیتا نا تو یقین جانیے 2 آیتیں نہیں پڑھی جانی تھی، ہم سے سمجھ نہیں آنی تھی۔ مشکل ترین ترجمہ آخری 2 سپاروں، یہ سب سے آسان ترجمہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ جلدی جلدی دیکھ لیں۔ ہاں جی، حدیث نکال لیں بھائی، دوسری حدیث سنا دیں، دوسری حدیث۔ ہاں جی، نہیں نہیں، قرآن و حدیث دونوں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ دہرائے نہیں پیچھے سے آج؟ ہاں جی ہاں جی، زبردست، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، 9ویں حدیث، 9ویں حدیث بند کر دو، بند کر دو، 9ویں حدیث۔ شرک کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوثانی اللہ تشرک باللہ، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، اگر تجھے جلا دیا جائے تو فرضی نماز کو نہ چھوڑنا۔ ہاں جی، آپ سنا دیں 9ویں حدیث۔ اچھا، آپ سنا دیں 11ویں حدیث، سنا دیں 11ویں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زبردست، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا، 7 نمبر حدیث حمدللہ بھائی، 7 نمبر حدیث، مسواک کرنے کے فائدے۔ السواک للرب، بس مطہرۃ، مطہرۃ، یہ لفظ صحیح کر لیں، زبردست ہو گیا۔ پہلی حدیث، یقول نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے۔ آپ سنا دیں، آپ 8 نمبر حدیث سنا دیں، 8 نمبر۔ مسلم اور کافر کے درمیان امتیاز نماز کا ہے۔ یقول اس میں تو رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر حدیث، 5 نمبر، ارکان اسلام۔ عن ابن عمر، عن عبداللہ ابن عمر۔ اچھا جی، اچھا، آپ سنا دیں 10 نمبر حدیث، 10 نمبر حدیث۔ مؤذن کی اذان سن کر جواب دو۔ نہیں، مؤذن کی اذان سن کر جواب دو، حدیث 10 نمبر۔ عن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اذا سمعتم، ثم صلوا علیہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سنا دیں، جو حدیث آپ کو آتی ہے وہ سنا دیں۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، فقول مثلا علیہ، اس کے علاوہ کوئی اور آتی ہے؟ بس ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آپ سنا دیں 11 نمبر حدیث آپ سنا دیں۔ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ حدیث کا فہم دے، ماشاءاللہ زبردست ہو گیا ہے۔ آپ سنا دیں 11 نمبر حدیث حمداللہ بھائی۔ آپ کل سے یہاں سے نہیں، آپ نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کا علمی نقصان ہوتا ہے، ایسے شرجیل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا علمی نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ رخصت گھن گئے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کراچی کے۔ اچھا آپ 11 نمبر حدیث آپ سنا دیں عبداللہ بھائی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12 نمبر حدیث پڑھیں گے، مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا۔ ان ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا داخلہ، جب داخل ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، المسجدہ، مسجد میں، جب داخل ہو تم میں سے کوئی ایک، المسجدہ، مسجد میں، فلیقل، پس وہ کہے، اللہم، اے اللہ، افتح، کھول دے، لی، میرے لیے، ابواب رحمتک، اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، وَإِذَا خَرَجَ، اور پھر جب نکلے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ کہے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، من فضلک، آپ کے فضل کی، میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کے فضل کا، کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے مالک بن ربیعہ، مالک بن ربیعہ، لکھ لیں، مالک بن ربیعہ ان کا نام ہے، کنیت لکھی ہوئی ہے ابو اسید، نام ان کا مالک بن ربیعہ ہے، مالک بن ربیعہ، مالک بن ربیعہ، مالک بن ربیعہ۔ اچھا جی، یہ وہ صحابی ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ داڑھی کو رنگنا یا مہندی لگانا، سر کے بالوں پہ مہندی لگانا، یہ ایسے ثابت ہے کہ جو داڑھی کو رنگا کرتے تھے، داڑھی کے اندر کیا کیا کرتے تھے؟ مہندی لگایا کرتے تھے، اور سر کے اندر بھی کیا کیا کرتے تھے؟ مہندی لگایا کرتے تھے، یہ ان کا عمل ہے۔ اچھا، اور آخری عمر کے اندر نا یہ نبینا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ ان کو مہندی لگانے میں مشکل ہوتی تھی، پھر یہ مہندی نہیں لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو لمبی عمر دے، صحت والی زندگی دے، جب داڑیاں سفید ہو جائیں تو اس سنت پہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 40 ہجری کے اندر جو ہے نا انہوں نے وفات پائی ہے، 40 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے، 40 ہجری میں وفات ہے، مالک بن ربیعہ نام ہے۔ یہ داڑھی کے اندر مہندی، سر کے اوپر مہندی لگایا کرتے تھے، اور آخری عمر کے اندر یہ نبینا ہو گئے تھے۔ ان ابی اسید، حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا داخلہ، جب داخل ہو، احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی، المسجدہ، مسجد میں داخل ہو، فلیقل، پس وہ کہے، اللہم، اللہ تیری چوکھٹ پہ فقیر آ گیا ہے، اللہم، اللہ، اے اللہ، افتح، تو کھول دے، اللہ یہ فقیر تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، تو کھول دے، لی، میرے لیے،
میرے فقیر کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا، اور جب باہر چلا جائے، اللہ کے گھر سے چلا جائے باہر، پھر بھی اللہ کے فضل کا سوال کرے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور پھر جب نکلے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ کہے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ کہے، فَلْيَقُلْ، پس چاہیے کہ وہ کہے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، من فضلک، آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں، اللہ تیرے گھر سے لوٹ کے جا رہا ہوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ دوبارہ آنے کی توفیق ہی نہ ہو، تو اپنا فضل فرماتے رہنا، اپنی رحمت فرماتے رہنا، مجھے بار بار اپنے دربار کے اندر بلاتے رہنا۔ زبانی حدیث سنا دو عبداللہ بھائی۔ زبردست، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ میں کہیں دے پرائے پیسے چاہیے بتا، لیکن میں تے کوئی انعام دینا ہے پہ 50 روپے دے دیو ایک کو۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، 50 روپے دیو ایک کو۔ بارک اللہ فیک۔ دے گنو، جلدی دے گنو، کوئی بندہ بیاہ سناونا چاہے سنا سکتے ہیں۔ حنظلہ بھائی آپ سنائیں، سنائیں سنائیں سنائیں، آپ کو آتی ہے، سنائیں۔ پنجہ روپے دے دیو۔ کوئی اور بندہ، کوئی اور ساتھی کوئی سنانا چاہیں؟ دے دیں دے دیں دے دیں، سناتے صحیح تو ہیں صحیح صحیح سنا، تیرے کنے صحیح صحیح سنا، تو حافظ ہیں، تے کو پہلے پڑھائی بھی ہوئی ہے تو چل چل سنا، ایک غلطی بھی تے کو معاف کہنا اسی، چل اسید کہنی۔ ہاں جی، نہیں جی، شاہ صاحب صرف 5 منٹ آپ تکلیف کریں۔ ہاں جی، 20 روپے انعام انہیں بھی دے دیں، 20 روپے دے دیں۔ اچھا شاہ صاحب دے رہے ہیں، آپ رکھ دیں، شاہ صاحب اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اچھا، ہم نے آج نا 2 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ایک ہم نے نا غسل کا طریقہ پڑھنا ہے، غسل جنابت کا طریقہ ہم میں سے اکثر بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، غسل جنابت کا طریقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ غسل جنابت کے یعنی کہ بسا اوقات ایک تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے نا، اطلام ہو گیا، او روزہ ٹوٹ گئے، تیرا روزہ کہہ نہیں، اس دنیا کے مفتی ہوتے ہیں وہ، جو ہمیں اطلام خواب کے اندر ہو جاتا ہے وہ اللہ نے ہم پہ معاف کر دیا ہے، وہ اللہ نے کیا کر دیا ہم پہ، وہ معاف کر دیا، روزہ وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹتا، ایک مسئلہ حل ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات ہے کہ غسل کس طرح کرنا ہے، احتلام ہو گیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے وجود کے اوپر جہاں پہ بھی وہ گندگی لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے، آپ نے اسے کیا کرنا ہے، صاف کر لینا ہے۔ ایک ہوتی ہے ودی، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے منی، سمجھ آئیے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ودی، ایک ہوتی ہے مزی، اور ایک ہوتی ہے منی۔ ودی جب بندے کو آ جائے نا، یہ صرف ایک لیسدار پانی ہوتا ہے، سمجھ آئیے بات کی، اور مزی جو ہوتی ہے نا، ودی صرف آپ نے جس طرح آپ واش روم میں جا کے پیشاب وغیرہ کر کے اپنی جگہ پاک کرتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی حکم ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو مزی آ گئی ہے، آپ کے کپڑوں کے اوپر لگ گئی ہے، تو اس کا یعنی کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ گاڑھا پن ہوتا ہے، اگر وہ آ گئی ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس جگہ کو پاک کرنا ہے، اس جگہ کو دھونا ہے، اور اپنے جہاں پہ وہ لگ گیا اس کو بھی پاک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وضو کر لینا ہے، تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں حل ہو گئیں۔ اچھا، اب میں ایک تیسری بات ہے منی کی، جو عام حالات میں ہم نے غسل کرنا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ گندگی لگی ہے ہم نے اس کو پاک کرنا ہے، اور پہلے سب سے پہلے ہم نے واش روم میں داخل ہونا ہے نا، بس اوقات بھائی ایسی طرح ہوتے ہیں واش روم میں کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ جو ہے نا آپ نے اپنے داخل ہونے واش روم سے پہلے پڑھنی ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پہلے غسل سے پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جا کے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے اپنی گندگی کو پاک کر لینا ہے جہاں پہ بھی لگی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے 3 مرتبہ. آپ نے ہاتھوں کو دھو کے 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے. اس طرح ڈالیں کہ ناک کے اندر کوئی بال بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ خشک نہ رہ جائے. اس طرح اچھی طرح آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پھر اسے صاف کرنا ہے اچھی طرح. وہ بتا رہا ہوں نا، ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ اپنے چہرے پہ پانی ڈالنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی دائیں بازو کو دھونا ہے. بائیں بازو کو دھونے کے بعد پھر آپ نے چلو کے اندر پانی لے لینا ہے. چلو کے اندر پانی لے کے آپ نے دائیں کندھے پہ بہانا ہے، پھر بائیں کندھے پہ بہانا ہے. ٹھیک ہے، سوری. اچھا، یہ کرنے کے بعد جو اس سے پہلے آپ نے چہرے پہ پانی ڈالنا ہے. چہرے پہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں کندھے پہ چلو لے کے پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں پہ ڈالنا ہے، پھر اپنا دایاں یہ بایاں دھونا ہے. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، 3 مرتبہ. 1 مرتبہ ڈالنے کافی ہو جائے گا. 3 مرتبہ ڈالنا سنت ہے، 1 مرتبہ ڈالنے سے کفایت ہو جائے گا. 3 مرتبہ ڈالنا فرض نہیں ہے، ڈالنا چاہیے، سنت طریقہ یہی ہے. 1 دفعہ ڈالیں گے کام پورا ہو جائے گا. 1 دفعہ ادھر ڈال کے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے پانی لینا ہے. پانی لے کے اپنے سار کے اندر اس طرح اپنے سارے بالوں کو جو ہے نا وہ اپنے جڑوں تک پہنچانا ہے، بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد پانی کا چلو لے کے آپ نے ایک چلو اس دائیں طرف ڈالنا ہے، پھر آپ نے بائیں طرف ڈالنا ہے، پھر آپ نے درمیان میں ڈالنا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ پھر اس کے بعد آپ اگر پکی جگہ پہ ہیں تو پھر آپ نے اس وقت اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے، اسی وقت دھو لینا ہے. اگر کہیں آپ کچی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں، جب آپ اور صابن وغیرہ استعمال کر لیں، اتنا کرنے کے بعد آپ صابن وغیرہ اپنے استعمال کر کے یا کچھ اور آپ نے یعنی کہ نہا شہا کے آپ آخر کے اندر جو ہے نا آپ نے اپنے پاؤں دھو لینے ہیں. اگر اس کے اندر آپ کا ہاتھ جو ہے آپ کی شرمگاہ کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا تو آپ کا وضو برقرار ہے. آپ کا وضو کیا ہے؟ نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی غسل کے ساتھ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا وضو یعنی کہ آپ کی شرمگاہ کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ جو ہے نا وہ نیا وضو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. یعنی کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہاں جی، یعنی کہ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم نہیں ہے، صرف جو ہے نا واش روم نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ جس طرح ایک تو ہے کہ بندہ اس وقت جو ہے نا کبھی بڑھاپے کے اندر جا کے نا بندے کے اعضاء کام نہیں کرتے، بندے کی سمجھ کام نہیں کرتی، کچھ بیماری بھی ہو جاتی ہے بندے کو کہ بندہ بیٹھا ہو اٹھ نہیں سکتا، کوئی کھڑے ہو کے نہا نہیں سکتے، تو کوئی کھڑے ہیں وہ بیچارے بیٹھ نہیں سکتے. تو اس طرح مجبوری کی حالت کے اندر جو یعنی کہ آپ کا وہ پانی کی نکاسی کا انتظام بنائے، آپ ادھر قریب بیٹھ کے نا آپ ادھر کر لیں. اگر آپ ادھر تک نہیں جا سکتے، آپ ادھر تک اٹھ کے جانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ وہاں پہ یعنی کہ کسی چیئر وغیرہ کے اوپر بیٹھے ہوئے نہا رہے ہیں کہ آپ کے لیے اٹھنا نامشکل ہو چکا ہے، تو آپ وہیں پہ یعنی کہ آپ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو وہیں پہ آپ جو ہے نا وہ 3 مرتبہ نیچے پانی بہا دیں گے تو یہ کفایت کر جائے گا. وہم کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، بس یہ ہو کہ اللہ نے پاک کر دیا ہے. ہاں، 3 مرتبہ پانی ڈال دیں، اپنی طرف سے اسے پاک کر دیں. نہیں، ادھر پیشاب نہیں کر سکتے. جو اکثر لوگ کر دیتے ہیں انہیں روکنا چاہیے، یہ بری عادت ہے. وہاں پہ تالابوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، یہ بری عادت ہے. ہاں جی، غسل کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو یہ جرم ہے، اپنے آپ پہ ظلم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، ایک اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا.
یہ پیشاب کے چھینٹوں کے ساتھ نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی اضطراری صورت بن گئی ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس سے مستثنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کو کوئی بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو؟ اچھا دوسری بات، بسا اوقات ہم حدیثیں پڑھتے ہیں نا، جہاں پہ صحابی کا نام آئے گا نا وہاں پہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں پہ عورت آ جائے گی، جس طرح حضرت عائشہ آ گئی ہیں، حضرت خدیجہ آ گئی ہیں، حضرت فاطمہ آ گئی ہیں، وہاں پہ انہا ہوگا۔ مرد کے لیے عنہ اور عورت کے لیے انہا آئے گا، عورت کے لیے انہا آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح دو راوی مل کے آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اب عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، تو پھر ہم انہیں جمع کریں گے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جمع ہو جائے گا، ہاں جی عنہما، ہاں جی عنہم اجمعین رضوان اللہ، ہاں جی ہاں ہاں رضوان اللہ اجمعین۔ اصل پتہ ہے کیا، ہمارے معاشرے کے ہم لگا سکتے ہیں علیہ السلام، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چیزیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں کہ کوئی بندہ ہمارا فوت ہو جائے ہم اسے رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے۔ رضی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ آپ پہ راضی ہو جائے۔ اب وہ تخصص جو ہے نا وہ صحابہ کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے مرد کے لیے کہیں گے، کسی عورت کے لیے کہیں گے وہ لقب، تو ایک معیوب نظر آتا ہے اور ایک فتنہ کھڑا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو معروف لقب جس طرح ہو چکے ہیں اسی طرح ادا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ ادا کریں آپ پہ گناہ نہیں ہے، آپ ادا کر دیں آپ پہ گناہ نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ایک نئی بات کھڑی ہو جاتی ہے، ہاں جی ہاں جی کوئی فرق نہیں ہے اس سے۔ صحابی کے لیے بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ آپ پہ رحمت کرے، یہ دعائیہ لفظ ہے۔ قبر کے اوپر جا کے دعا کرنا، وہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے نا وہی آپ نے پڑھی ہے۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اپنے لیے اللہ کے رسول نے معافی مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے اوپر بیٹھے دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے اتنے زیادہ روئے، اپنی آخرت کو یاد کر کے اپنے آپ کو قبر کی تیاری کے لیے اتنے زیادہ روئے، آپ کا چہرہ بھیگ گیا، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ قبر بھی بھیگ گئی، اتنے زیادہ روئے۔ کتنے زیادہ روئے ہوں گے، کتنے زیادہ آنکھوں کے آنسو ہوں گے۔ ہم تو تھوکلا لاتے رہتے ہیں، بھی آنسو نکلے کہ نہیں نکلا ہیں۔ یہ خشیت کی باتیں ہیں، یہ ہے اللہ کی محبت کی باتیں کہ وہ اتنا زیادہ زارو قطار روئے کہ قبر جو ہے نا وہ بھیگی ہو گئی ہے سارے۔ اپنے لیے جا کے مغفرت مانگنا یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ قبر کے اندر جا کے یقین کریں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار فوت ہو گئے ہوں گے، عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہوں گے، وہ فوت شدگان بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کی قبر کے اوپر اس دور کے اندر جاتے ہو۔ یقین جانے ہماری دادی جان کی قبر ہے، اس دن سے ہمارا جانا ہوا ہے، تو کئی ساتھی آتے ہیں کہتے ہیں یار فلاں قبر ہے، فلاں قبر ہے، ادھر کوئی لوگ آیا ہی نہیں ہے، اسے ہم نے کوئی سیٹلمنٹ کی ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کو ٹھیک کیا کریں، انہیں درست کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ سب قبروں کو ٹھیک کرنا ہے، جو پکی قبریں ہیں ان کو گرا دینی ہے۔ پکی قبریں ڈبے سوتے پرچے تھی ویسے ایک کام نہیں کرنا، لیکن کچی قبریں جو ہے نا ان کو تو درست کر سکتے ہیں نا، اس بات پہ تو عمل کر سکتے ہیں۔ جائیں آپ دیکھیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نا ٹھنڈی رات کے اندر 5 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، 5 منٹ گنتی کے 5 منٹ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، جب ساری پتہ نہیں کتنی مدت تک ہم نے مٹی کے اندر رہنا ہے۔ تو یقین جانیے اپنے مہینے کے اندر نا 2 باتیں میری نا یاد رکھ لیں، 2 باتیں یاد رکھ لیں، کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ یار کوئی آپ نے اتنا 9 سالہ کوئی کیا ہے، دورہ کیا، کوئی ہمیں کوئی خلاصہ تن بات بتا دیں کہ یار کوئی بات کنارے تن لگا دیں۔ 2 باتیں اس لیے میں کہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے 10 دن کے اندر معمول بنائیں۔ ایک دن قبرستان کے اندر رات کو جانا ہے، ایک دن ہم نے دن کو جانا ہے، اور وہاں کے کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ دن کی سختی کیا ہے، رات کی سختی کیا ہے۔ دن کو تو بندہ بمشکل 5 منٹ کھڑا بھی ہو جائے گا، رات کو تو جاتے ڈر لگتا ہے قبرستان کے اندر، تو بندہ ادھر جائے گا نا، جائے گا، بندے کی اوقات بندے کو یاد آ جائے گی، بندے کی اوقات نظر آ جائے گی۔ کئی قبریں ایسے ہوتی ہیں جن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو بندہ ان کو دیکھ کے اپنی اوقات کے اندر آ جائے گا، تو کیا کر رہا ہے، کس گھمنڈ کے اندر تو پھر ہے۔ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو صرف بٹھا لینا ہے،
یہ بات یاد رکھنی ہے، کبھی نہیں بھولنی، اور عمل بھی کرنا ہے۔ بٹھا لیں اپنے آپ کو، سوچیں یار یہ مٹی ہے، اس کے اندر میں نے جانا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر یوں نہ سوچیں کہ یار میں وہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا، وہ کو چھوڑ دیں، کاش کو چھوڑ دیں، پھر یہ سمجھیں کہ اب میں نے یہ کرنا ہے۔ وہاں سے عزم اٹھ کے کھڑے ہو کے کریں اور پکا تہیہ کر کے آپ عزم کے لیے نکل جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ بدکاریاں، یہ شیطان کے حملے نہیں ہوں گے، آپ کو اپنی آخرت کی فکر رہے گی۔ دوسری بات، اللہ نے تندرستی دی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بندے کا والد بیمار ہو جائے، رشتہ دار، بندہ خود بیمار ہو جائے، ہسپتال میں جانا پڑتا ہے، ہسپتال میں جانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے عشرے کے اندر ایک ایسا دن بنا لیں، 5 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے قبرستان جانا ہے، 5 منٹ کے لیے آپ نے کسی ہسپتال کے اندر جانا ہے، کسی دوائی کے لیے نہیں، کسی میڈیسن، کسی انجیکشن کے لیے، کسی ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے نہیں، وہاں پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ یہ مریض، یہ بیڈوں کے اوپر لیٹے ہوئے نوجوان کس طرح موت کی آغوش میں ہیں اور کس طرح موت کو پکار رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ صرف یہ آپ نے بیٹھ کے دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ پھر بندے کو اپنی اوقات کے بندے اندر رہے گا، اگر اس بیڈ کے اوپر اللہ مجھے لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہیں پہ بیٹھ کے سونا ہے کہ اللہ نے یہ ہمت دی ہے کہ آج میں چلتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ بیچارہ جوان ہے، سب کچھ ہے، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، بول نہیں سکتا، لکوا ہو گئے، آنکھیں ہیں، بینائی چلی گئی ہے، فالج ہو گئے، ہاتھ ختم ہے، پاؤں ختم ہے، لیٹا ہوا ہے، پخانا، وہ سب کچھ کر رہا ہے، بندہ اپنی اوقات کے اندر رہے گا۔ 2 چیزیں نا کبھی نہیں بھولنی، 2 چیزیں یاد رکھیں۔ اگر یہ بات کہے نا یار کوئی فہم دین کورس کا ہمیں کوئی خلاصہ بتا دیں، کوئی ہمیں نتیجہ بتا دیں، کوئی بندہ ہم سے یہ سوال کرے نا کہ یار تم نے 3 ماہ کے اندر کیا سیکھا ہے، میری یہ 2 باتوں کو بیان کر دیں اور عمل کریں۔ آج سے یہ تہیہ کریں کہ آپ نے عمل کرنا ہے، قبروں کے اوپر پھول لے جا کے نہیں کام بنتا، بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے اللہ کے لیے وہاں پہ جا کے آپ سوچیں یار میں نے اس مٹی کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور آپ وہاں پہ ہسپتال میں جا کے چیئر کے اوپر بیٹھیں اور یہ سوچیں اللہ ان کو تو بیڈوں کے اوپر تندرستوں کو لا سکتا ہے، اللہ میں بھی تو ان کے اوپر لا سکتا ہوں، تو نے صحت دی ہے، یہ تیرا بہت بڑا انعام ہے، ابھی موقع ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف آ جاؤں، نمازوں کی عبادات کی پابندی کر لوں۔ بارک اللہ فیک۔ یہ 2 باتیں سمجھ آ گئی ہیں، ایک تو غسل کا طریقہ، اور اس کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہما یا انہا، ہاں جی، عورت کے لیے جو ہے نا وہ انہا آئے گا، اگر جمع آ جائے تو انہما آئے گا، اور زیادہ ہو جائیں 3 سے زیادہ ہو جائیں 3 ہو جائیں پھر انہم اجمعین، رضوان اللہ اجمعین، یا پھر انہم کا جو لفظ جو ہے نا اس کے لیے استعمال ہوگا۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، اچھا پتہ ہے کیا عربی میں دعائیں بندے کو نہیں آتی نا، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، 3 باتیں یاد رکھیں، اس کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ دعا مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں نا، اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں کہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کو اٹھانے کی توفیق اللہ نے دی ہے، بولنے کی توفیق اللہ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، الحمد تو آتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد نا اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اللہ میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا پاپی میں ہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گناہگار کون سا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اور یہ کہا جائے کہ سب سے بڑا مومن کون سا ہے تو پھر میں بھی یہ تصور کروں گا کہ سب سے مومن اللہ کی زمین کے اوپر میں مومن ہوں۔ پھر اپنی عاجزی کا، انکساری کا کرنا
کرنا ہے اللہ جو عبادتیں کی ٹوٹی پھوٹی اپنی رحمت کے ساتھ اس کو شرف قبولیت عطا کر دے. میں گنہگار ہوں اللہ تو نے آنے کی توفیق دی ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیچا کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے, اپنے اعتراف کر کے اللہ سے پھر مانگنا ہے, کھل کے مانگنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے, اللہ سے کہنا ہے اللہ تو اپنی رحمت فرما دے, اللہ اپنی برکت فرما دے. ہماری ذہن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگ سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت, یہ پوری کائنات اللہ کی رحمت ہے, پھر اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے جو ہے نا وہ مالا مال فرما دیں گے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. قبر پر اذان دینے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, قبر پہ جا کے اذان دینے کا, قرآن پڑھنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. سمجھ آئیے بات کی, قرآن مجید لے جانا, سپارے لے جانا, قبروں کے اوپر تمبو لگا کے وہاں پہ بیٹھ جانا, یہ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. سمجھ ہاں جی ہاں. کل انشاءاللہ ہم مثال ثواب کے اعتبار سے بات کریں گے, یہ بات ہماری حل ہو جائے گی انشاءاللہ. کل ہم مثال سوال کے بعد. ہاں جی ہاں جی شیطان تو ہے ہوتا ہے لیکن جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے وہ بھاگ جائے گا. اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یار آپ بتا دیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس غار کے اندر رہے تھے, کتنے دن رہے تھے؟ 3 دن رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے جو ہجرت کے ساتھ جا رہے تھے ان کا نام؟ اچھا اچھا کس بندے کا غلام تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ کس بندے کا غلام تھا پہلے بتائیں, اس کا نام کیا تھا؟ عامر بن فہرہ. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اچھا حنظلہ بھائی کوئی ایک شخص, 2 آئے تھے نا بندے, 2 آئے تھے 3 آئے تھے پیچھے 2, ایک بندہ جو معافی مانگ کے واپس چلا گیا تھا اس کا نام سہاق بن مالک. دوسرا بندہ آیا تھا اس کے ساتھ, دوسری نفری کتنی تھی؟ 70 لوگ تھے. اچھا وہ کیا ہوا پھر, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا ان کے ساتھ 70 لوگ جو تھے وہ کیا ہوا پھر ان کے ساتھ؟ غلط بات ہے, غلط بات ہے, اشارے غلط بات ہے. اچھا وہ اس شخص کا نام بتائیں جو 70 بندوں کی نفری لے کے آیا تھا. نہیں, بریدہ سلمی. اچھا پھر کیا ہو گیا تھا؟ پھر کیا ہو گیا تھا؟ وہ آ گیا تو پھر کیا ہو گیا تھا؟ ہاں جی کیا ہو گیا تھا؟ چہرہ مبارک دیکھ کے ہی مسلمان ہو گئے تھے. آپ کا چہرہ ہی بڑا پکیزہ تھا, زبردست ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. آگے 1 ہجری 14 نبوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی, دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت پر کھجور کے پٹھے ڈالے گئے. ظہر عصر عشاء کی نماز میں اب تک 2 رکعتیں فرض تھی, یہاں 4 رکعتیں مقرر ہوئیں. پہلے نا مکہ کے اندر نا ظہر عصر عشاء, اب ظہر عصر عشاء کے اندر 4 رکعتیں فرض ہیں نا. مکہ کے اندر سب سے پہلے جو نماز فرض ہوئی تھی وہ 2 رکعتیں ہی تھیں, لیکن مدینہ کے اندر آئے حکم تبدیل ہو گیا, پھر ظہر کے اندر عصر کے اندر پھر 4 رکعتیں ہو گئیں, فجر کے اندر 2 رکعتیں وہی برقرار رہیں. اچھا مدینہ کے یہودیوں اور آس پاس کے رہنے والے قبائل سے امن اور دوستی کے عہد نامے ہوئے. یہودیوں کے ساتھ عہد نامے ہو گئے کہ آپ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جو مسلمان مکہ سے مہاجر بن کر آئے تھے ان کا مدینہ کے رہنے والے مسلمان انصار سے بھائی چارہ مواخات قائم کیا گیا. یہ دین کے سگے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے. بھائیوں کا اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا دینداروں کا پیار ہوتا ہے, جتنی دینداروں کی محبت ہوتی ہے. یہ اپنی جائیدادیں برابر بانٹ لیتے تھے. کوئی بندہ ہجرت کر کے آیا نا, سب کچھ چھوڑ آیا ہے, بیوی چھوڑ آیا ہے, اپنے کاروبار چھوڑا ہے, رشتہ دار چھوڑا ہے, محلے والوں کو چھوڑا ہے, اپنی جائیداد کو چھوڑا ہے. آتے تھے صحابہ فرماتے تھے اللہ کے نبی جی میری اتنی زمین ہے, آدھی میرے اس صحابی کو دے دو, آدھی میرے اس بھائی کو دے دو. اللہ نے پھر برکتیں بھی ڈال دی ہیں. فرمایا کہ میری 3 بیویاں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, یہ اس سے شادی کر لے, عدت گزرنے کے بعد یہ اس سے شادی کر لے. ایسی محبت, ایسا پیار جو ہے یہ دین کے بھائیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمارے اندر ایسی محبت پیدا فرما دے. ہاں جی ہاں جی کر سکتا ہے, اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی
معیوب چیز ہمارے معاشرے کے اندر سمجھی جاتی ہے. اس وقت جو ہے نا وہ مسلمان تھوڑے تھے, اس وقت مسلمان تھوڑے تھے, اور جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ وہ بھی مسلمان تھوڑی سی, باقی یہودی تھے ارد گرد, وہ مسلمانوں کو رشتہ تو نہیں دیتے تھے. اس لیے وہ بندہ اب نوجوان ہے تو اس گناہ کی طرف مائل نہ ہو, نافرمانی کی طرف مائل نہ ہو, سب کچھ تو چھوڑا ہے. طلاق کا ناپسند, اب بحث ہو جائے گی تھوڑی سی. طلاق اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے, تو پھر صحابہ کرام اپنی بیویوں کو کیوں طلاق دیتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ سارے ارد گرد یہودی تھے, وہاں پہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, کوئی اپنی بچی مسلمان کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اب جو عورتیں مسلمان ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کی بیوی ضرور ہوتی تھی, کسی نہ کسی کی بیوی ضرور ہوتی تھی. تو پھر کوئی لڑکی نہ ملتی تو پھر وہ صحابہ فرماتے تھے کہ آپ جو ہے نا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, آپ شادی کر لیں. وہ بھی رضامندی سے طلاق ہوتی تھی, اس طرح نہیں ہوتی تھی. ہاں جی, سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں بھائی جان. ڈاؤٹ حل ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا, 2 ہجری یا 15 نبوت, نماز کے لیے اذان دینے لگے, اللہ کے حکم سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے, اب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا, 2 ہجری 15 نبوت کو جو ہے نا وہ کعبہ تبدیل ہو گیا. پہلے جو ہے نا یہ بیت المقدس کی طرف اللہ کے حکم سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. پہلا جو کعبہ ہے نا وہ بیت المقدس ہے جس پہ آج ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کی بھی حرمت اسی طرح ہے جس طرح آج بیت اللہ کی ہے, خانہ کعبہ کی ہے, اس کی بھی حرمت اس طرح ہے. پہلے جو ہے نا وہاں پہ نماز اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب جو ہے وہ پھر 2 ہجری 15 نبوت, یہ بات یاد رکھنی ہے, 2 ہجری 15 نبوت کو قبلہ چینج ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, مسجد قبلہ تین, الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اللہ نے وہاں پہ جانے کی توفیق بھی دی ہے. اس کے قریب ایک کنواں ہے, وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ انگوٹھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے, اور اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا, جو آپ مور لگایا کرتے تھے, اپنا لکھوا کے سٹیمپ لگا دیا کرتے تھے. سٹیمپ لگانا, موریں بنوانا, یہ ثابت ہو گیا ہے. اچھا, وہ نا بیٹھے کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے نا وہ انگوٹھی نیچے گر گئی, پھر سارا پانی بھی نکلوایا, تلاش کروائی, پھر وہ نہ مل سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہی, پھر حضرت عثمان غنی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی, پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی, پھر اس کے بعد جب گم ہوئی تو اس کے بعد نہیں ملی. اچھا, ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے. 3 ہجری یا 16 نبوت, 16 نبوت زکوٰۃ فرض ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار مسلمان ہیں وہ سال کے بعد اپنی کمائی سے 40واں حصہ غریبوں کو ضرور خیرات دیا کریں. اچھا, آگے 2 چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ بھی پڑھ لیں. 4 ہجری یا 17 نبوت مسلمانوں پر شراب پینا حرام ہو گیا, اس کی تاریخ تھی 4 ہجری یا 17 نبوت. اچھا, 5 ہجری یا 18 نبوت عورتوں کو پردے کا حکم ہو گیا. یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور معروضی کے اندر یہ تمام ہی آ سکتی ہیں کہ مسلمانوں پر شراب جو ہے وہ کس تاریخ کو حرام ہوئی, زکوٰۃ کب فرض ہوئی, خانہ کعبہ کب تبدیل ہوا, اور عورتوں پہ پردے کا حکم جو ہے وہ کب ہوا. یہ یقین جانے کہ 3-4 نمبر کی معروضی آپ کو بتا دی ہے. فلسطین میں ہے. ہاں جی, حسن المسلم وکاس اب بات, وکاس بھائی بند کر دیں.